الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے لیے۔ میں ہوں زہیب خان، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر نعمان علی اوان ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ملکی حالات حاضرہ پر ذرا ہم گفتگو کریں گے، گپ شپ کریں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا۔ بہت ساری خبریں، آج بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس میں، سیاسی اور ہمارا جو سیاسی منظرنامہ دن بدن بدل رہا ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کا جو بلوچستان کا دورہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ باپ پارٹی کی شمولیت ہوئی ہے، شمولیت کیا، اتحاد کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے، تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، باپ پارٹی کے متعلق، مطلب باپ پارٹی کون سی پارٹی؟ باپ وہ جن کے متعلق مریم نواز صاحبہ اور باقی جو لیگی رہنمائی کہتے تھے کہ باپ کا باپ کوئی اور ہے، یہ وہی باپ پارٹی ہے جو سینٹ الیکشن میں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اچھا تھا، اچھا اچھا اچھا، تو ٹھیک ان کے ہو گیا۔ متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، باپ جو ہے وہ اپنے باپ کی مرضی سے چلتی ہے، یہ وہ والی اس میں پارٹی۔ مطلب کوئی اس میں تجزیہ نہیں ہے۔ اصل میں نواز شریف صاحب کا باپ بھی چینج ہو گیا۔ کون سا والا باپ؟ سیاسی باپ؟ عوام ہی ہوتی ہے باپ، اچھا، کیونکہ عوام ہی لے کے چلتی ہے سیاسی پارٹیز کو۔ ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنا باپ جو ہے وہ چینج کر لیا، محمد شریف کی جگہ پہ اب بولتی ہے تو اس کی جو ہے وہ سی کمپنی، نہیں نہیں، کون سی کمپنی؟ سی کمپنی سی کون سی؟ کمپنی، اچھا، سی، ہاں جی، ٹھیک ہے، کامن مطلب پیپل، اوکے۔ سی سے مراد کامن۔ تو یہ تو تو اچھی چیز ہے نا کہ اگر نواز شریف صاحب کا عوام پر انہیں اعتماد کیا تو اچھی چیز نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، بالکل اچھی چیز ہے۔ عوام کا اعتماد ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب نے اپنا باپ چینج کر لیا تو اس لیے باپ پارٹی سے ان کا اتحاد بھی ہو گیا۔ تو اب دونوں کا باپ جو سر ہے وہ باپ پارٹی سے بھی ہوا ہے اور ایم کیو ایم سے بھی اب ہوا ہے؟ مشترکہ باپ ہو گیا نا، جو اچھا، باپ پارٹی کا باپ تھا اور وہی نون کا باپ اور ہو گیا، وہی وہی ایم نواز کیو ایم شریف کا کا، باپ ہو گیا؟ ہاں وہی ایم کیو ایم کا ٹھیک باپ ہو ہو گیا۔ تو اب یہ مشترکہ باپ ہو گئے، اچھا، اب ایک ہی باپ کی جو ہے وہ نسل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئندہ میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی اپنا وہ پیش کر رہی ہے سیاسی جلسوں میں نظریہ کہ ٹھیک ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ جیت گئی ہے تقریباً نہیں تو وہ ان کے بلاول مطابق۔ بھٹو زرداری صاحب جو تنقید کر رہے ہیں نون پر، تو اس کا کہیں اس کے بیک نہیں گراؤنڈ نہیں، یہ؟ وہ تنقید نہیں ہے جی، سار ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب ان کا سار ہے یہی، ان کا بیک ان گراؤنڈ کا یہی تو نہیں پہلے، ہے کہ بھائی ان کا باپ کیوں سیم ہو گیا، ہمیں کیوں باہر نہیں کر دیا ان گیا؟ کا باپ جو ہے وہ اوریجنل رہا، اچھا، ان کا چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بس بات سے اور ان کی سمپل سی خواہش بات۔ تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہ والی باپ کی چھت دی جائے جس کس کے؟ کی خواہش نہیں ہے بھائی؟ اچھا، مجھے ایک بندہ بتا دیں، یا ایک سیاسی پارٹی بتا دیں، یا ایک سیاسی پارٹی کا کارکن بتا دیں نہیں وہ کہ جس کی جو خواہش اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی منگوں کے ترجمان عمران خان صاحب، ان کی تو ایسی کوئی خواہش نہیں؟ نہیں، ان کی بالکل بھی ہے؟ ایسے بھی ہونا، بالکل ان مطلب کا ان کی باپ خواہش ہے مطلب کہ تھا، اب وہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، انا اچھا، للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، تو اب جب تک ان کا نیا باپ نہیں آتا تو تب تک ٹھیک ہے، یہ نون لیگ اپنے باپ کے سر پہ موجے کرے ٹھیک ہے۔ اور یاشی کرے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑی معنی خیز پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جو تھے عمران خان لاڈلے تھے سسٹم کے، جی، اب وہ کوئی لاڈلا کوئی اور بن رہا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب بن رہے ہیں، انہوں نے کہا کوئی اور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں پیپلز پارٹی کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنی سی وی پیش کرنے کی کوشش کی ہے یا نواز شریف صاحب پہ تنقید دیکھیے کی ہے؟ جی، سی وی پیش کرنا ہر ایک کا کام ہے، ٹھیک جہاں ہے، پہ ویکینسی ہو، کسی دفتر میں ویکینسی ہو، آپ کسی کو سی وی پیش کرنے سے روک تو نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب دیکھی جاتی ہے ایلیجیبلٹی، اہلیت، کہ کون زیادہ ایلیجیبل ہے، کس لحاظ سے، مطلب کیا کس لحاظ سے، ایلیجبلٹی؟ مطلب کام کرنے سے، مطلب بات کون سے ماننے کام؟ سے، یہی فرما برداری۔ سب سے بڑی ٹھیک بات ہے، تو یہی ہوتی ہے نا، فرما برداری۔ ٹھیک ہے، باپ کی فرما برداری جو بچہ کرتا ہے، ہاں، اس کو اب دیکھیں نا کہ باپ باقی بچوں کی بھی جائیداد اسی کے نام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرما برداری ہے تو یہ یہ مجھے بتائیں ذرا کہ یہ جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں ہاں جی، الیکشن ہی ہو رہے ہیں نا 8 فروری کو، ہاں جی، تو الیکشن ہو رہا اس پہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے، ان کو سزا ہوگی؟ آج جو سائفر کیس ہے اس میں عدالت نے کہا ہے جی کہ یہ ایسے جیل میں ٹرائل کی کوئی وجہ ابھی نہیں تک بنتی۔ کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ، لیکن میرا اپنا ذاتی جو ہے موقف یہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ تقریباً پروگرام ان کا بڑھ گیا بڑھ گیا ہے، ہے، بڑھ گیا۔ تو پھر الیکشن میں تو سوالیہ نشان اٹھے گا نہیں، شفافیت سوالیہ پہ۔ پہلے الیکشن پہ مطلب جو ہے وہ دیکھیں، وہ 35 پینچر، پھر اس کے بعد یہ
عمران خان کا صاحب کا جو الیکشن رہا ہے 2018 والا RTI سسٹم، اس کا کیا بنا؟ تو اس کا مطلب کہ ہم نے ایسے ہی چلتے رہنا، ہم ہاں نے الیکشن فکس جی کرنا ہے، اور اسی الیکشن طرح اگر فکس ہوں گے تو پھر 5 سال تو گورنمنٹ کو پوری کر ہی نہیں سکے گا. بالکل اسی طرح ہم نے چلنا ہے. نواز شریف صاحب اگر آپ دیکھیں نا، مطلب میری بات سنیں، نواز شریف صاحب کو اگر 2/3 میجورٹی دے بھی جائے، 2/3 2/3 وہ تو چاہ رہے ہیں کہ مجھے سنگل مل جائے کافی ہے، سادہ اکثریت. پتہ نہیں اب نہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ سادہ اکثریت میں کمفرٹیبل ہوں میں. 2/3 تو وہ تو آپ نہیں تو بہت پھر کیا زیادہ کریں گے؟ اگر ایگزیجریٹ کر سنگل رہے ہیں. اگر 2/3 مل جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ 2/3 مل جائے گی تو پھر ان کی ٹانگ کھینچنا آسان نہیں ہوگا. پھر ٹانگ کھینچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. باپ جو ہے نا، یہ باپ کا بھی باپ ہے. صحیح ہو گیا. ان کے مطلب جو باپ ہے نا نواز شریف صاحب کے اوریجنل، ان کا بھی باپ ہے. تو ان کے لیے کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت کی طرف جا رہے ہیں. جی وہ ڈیفینیٹلی ان کو 2/3 اکثریت میں سپوز کی ہے میں نے کہ اگر ان کو مل جاتی ہے، عوام میں وہ مقبولیت ہے ڈیفینیٹلی. ہے. ہاں جی وہ آج آپ الیکشن کروا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سروے آپ کے سامنے ہے، بڑی مقبولیت ہے. آپ فیس بک پہ سروے دیکھ لیں یا ان کے اپنے ہی مطلب. مسکراہٹ کیوں آئی ہے اس پہ مقبولیت پہ؟ مقبولیت جب دیکھیں مطلب ہوتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا جی. کسی لیڈر کی مقبولیت ہے تو اس خوشی کے جو ہے وہ جذبات کا احساس ہے. ٹھیک ہے، اور تو ایسی کوئی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس کا مطلب کہ نواز شریف اگر دیکھیں میری 2/3 اکثریت کی طرف پروگرام جو ہے نا ہمارا وہ کوئی کیا کریں کسی اچھے. اب دیکھیں مطلب اس پہ کیا بندہ بات کرے نہ. مطلب پاکستان کا اب دیکھیں، میں آپ کو ایک ریسنٹلی آج بتاتا ہوں. میں آج جناب لیٹ بھی اسی لیے ہوں، لیٹ کی معذرت بھی کرتا ہوں آپ سے، کہ میں ایک آدمی مطلب اس پہ FIR بھی نہیں ہوئی، اس کو مطلب جو ہے وہ اینٹی کرپشن والوں نے اٹھا لیا، پرائیویٹ بندہ. ہاں جی آج ریسنٹلی میں ادھر سے مطلب ہونا کیا ہے جہاں پہ مطلب جو ہے وہ اتنے بڑے لوگوں کی بات کی سنوائی نہیں ہو رہی. ججز جو ہیں وہ اپنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ان کے. اور وہ جج بشیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا مشہور و معروف جج ہے جی. نہیں تو ان سے آپ کو کیا معاملات؟ بھائی جی تاریخی جج ہے کہ جون سا بھی فیصلہ انہوں نے لینا ہوتا ہے، جج محمد بشیر صاحب جو ہے وہ منظر پہ آ جاتے ہیں. اب ایک بات ہے، آئین میں ایک جج ایک سٹیشن پہ 3 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا. نہیں، جج بشیر صاحب تو ان کو تاریخی اہمیت حاصل ہے. وہ تو یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان اور ایون شوکت عزیز کے اب نواز شریف کو وہ بری بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا ہاں بری کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں. ان کے جو فیصلے ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ مطلب جس طرح کی ہوا چلی ہے نواز شریف کے حق میں جو بھی فیصلے آئیں گے وہ جج محمد بشیر صاحب ہی کریں گے. اچھا ہاں. اور عمران خان کے خلاف جو پہلے عمران خان کی حمایت میں فیصلے کیے تھے، اب وہی فیصلے جو ہے وہ جج محمد بشیر صاحب عمران خان کی مخالفت میں کریں گے. مطلب عمران خان کے خلاف کون سا فیصلہ ہونے والا ہے؟ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ جو کرپشن کیس کا فیصلہ ہے 149 ملین، ہاں 190 ملین. ہاں جی اس میں عمران خان کو سزا ہونے ہاں لگی؟ جی انشاءاللہ وہ ان قریب. انشاءاللہ کیوں؟ آپ وہ سیاسی لیڈر کو آپ سزا دلوانے لگے ہیں؟ یہ تو الیکشن سر پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہے بھائی. اچھا تو کم از کم کسی کو تو ہو. کون کہتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کرپشن نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ فرق ہوگی، وہ ارلم پرلم، یہ بشرا بیبی، ٹھیک ہے، یہ کیا لوگ ہیں؟ وہ عثمان بزدار کدھر گئے؟ وہ سارے وہ لٹیرے اور وہ سارے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پریس کانفرنس مطلب کہ وہ دھل گئے ان کے گلا بس. بچہ جی ہاں جی بالکل، پریس وہ کانفرنس مطلب گنگا نہا لیا. بالکل پریس کانفرنس کریں اور آپ گھر جائیں. بس ٹھیک ہے جی، پھر اب کیا اس میں مطلب جو ہے وہ بندہ بات کرے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی. جی فیض آباد دھرنا کیس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم عوام کو یہ تو پتہ چلے کہ اس ملک میں دھرنے جو دیے جاتے ہیں اس کے پس پردہ کس طرح سے راتوں رات پارٹی کھڑی کی جاتی ہے. وہ ان کو پتہ چلے کہ TLP ایک دن میں کیسے بن گئی، فیض آباد دھرنا کیس کیسے پوری ریاستی مشینری جام کر دی گئی راتوں رات. اس کے پیچھے کون سے وہ کردار تھے؟ ایک کردار تو سب کے سامنے ہے. بھائی جی معذرت کے ساتھ اس عوام کو تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کیسے بن گیا. اچھا ان کو کیا معلوم ہونا ہے؟ اور انہوں نے کیا انہوں نے پتا کرنا ہے کہ ہمارا یہ کیوں ہو رہا ہے، یوں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بھائی جی مطلب سارا پری پلانڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس میں کوئی ایسی کوئی عوام ہے، اس عوام کو آپ ہجوم کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. عوام ہوتی تو حالات یہ ہوتے.
آپ دیکھیں نا، آپ ایک سنگل کوئی چھوٹی سی چیز 5 روپے کی یا 1 روپے کی بھی دکاندار سے لیتے ہیں تو آپ اس میں گھنٹہ ایک بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یار یہ کہاں سے آئی، اس کا کوئی فائدہ ہے، نقصان ہے، یہ کون سے برانڈ کی ہے، کس کمپنی کی مینوفیکچر ہے. لیکن جب آپ اب دیکھیں نا کہ الیکشن کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، عوامی رابطے جو ہے وہ تیز ہو گئے ہیں لٹیروں کے، اب وہ بیس بدلیں گے، اپنا وہ شرافت کا لبادہ اوڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ان عوام نے ان سے کوئی ایک سنگل سوال بھی نہیں کرنا. بطور قانون کے طالب علم آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں گے یا کوئی ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میری ایک بات کا آپ جواب دیں، پھر میں آپ کی بات کا یہ جواب دوں گا. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروگرام ایک شروع کیا تھا لائیو سماعت کا. اچھا، اب وہ پروگرام کدھر ہے؟ وہ اصل میں ان کی سماعت نہیں ہو رہی. پریکٹس پروسیجر بل تو وہ جو کیس تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، باقی کوئی اس طرح کا کیس ابھی لگا نہیں عدالت میں، تو اس لیے اس طرح کا مطلب لگے گا تو پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی نہیں یہ ان کے ٹرائل دکھائے نا جی، عوام کو پتا چلے. ان کے ٹرائل، یہ سیاستدانوں کا ٹرائل ان سے بہتر مطلب اور کیا ہے ان کو، تاکہ کوئی پتا تو چلے. یہ پھر ایسے ممکن ہے نا کہ ایک پٹیشن دائر کر دی جائے آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ کی رسائی تو ہے، تو ان سے کہیں گے جی یہ جو سائفر کیس اور یہ وہ سارے ان کیمرہ نہیں جی، پروگرام سارا بڑھ گیا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے ان میں، نہ ان میں کوئی شرم و حیا ہے، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے جی، کوئی امید نہیں ہے مجھے تو، کسی سے بھی کوئی امید نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی شاذ و ناظر ہی ہے، کوئی اللہ ہی خیر کرے، کوئی بندہ کوئی آئے ایسا جو ملک کے حالات کو بہتر کرے، عوام کو کوئی ڈنڈا دے. یہ ڈنڈے کی عوام ہے، ایسے نہیں سمجھنے والی. ہمارے پروگراموں سے سمجھ لے یا مطلب آپ تعلیمی اداروں کا دیکھیں کیا حال ہے. سرکاری ٹیچر انہی بچوں سے جو ہے وہ اپنے گاؤں میں کبھی وزٹ کیجیے گا، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں جی، کون سی قوم یہ تیار کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو یہ جوتوں کے لائے گا یہ عوام. میرے خیال سے جتنے زیادہ معاملات ہیں وہ تو ہمیں کوئی سیریز آف ویلاگ چاہیے، تو آج کا وہ ویلاگ ہے اسی میں ختم کرتے ہیں. عوام جو ہے ہمارا پروگرام بڑا پسند کرنے لگی ہے، عوام بڑا مثبت رد عمل آ رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چلیں سانو تو کمائی ہوگی نا. چلیں اسی پہ جی عوام کو چلو کچھ سمجھے، صحیح کمائی کی اصل میں بات نہیں ہے، عوام کچھ اگر سمجھے، اس کو کوئی پتہ چلے ان کے رائٹس کیا ہیں. یہ جب یہ نہیں ہے، ایسے کام چلنا ہی نہیں ہے، ایسے نظام، یہ بسیدہ سا نظام ہے، یہ نظام پورا بدلنا پڑے گا. جناب کو ڈنڈا آئے موٹا سا، وہ قاری صاحب والا، وہ جو بچپن میں ہمیں پڑھتا تھا، وہ ڈنڈا ہی سب، ہاں وہ مولا بخش ان کو پھڑے، ان کو پتا چلے کہ ہمارے ہمدرد کون ہے. بلکہ ہمدرد تو ہے ہی نہیں نا، پہلے جو ہمدرد بننے کی کوشش کرتے وہاں سے شروع ہو اور عوام تک جائے ڈنڈا. جاتے جاتے ایک اور آپ سے سوال کر لوں اگر آپ کی اجازت؟ جی جی. اجلاس تھا OIC کا، مسلم ممالک کی جو تمام مسلم ممالک جمع تھے سعودی عرب کے اندر، تو وہاں پہ 2 مسلم ممالک تھے، کہہ سکتے ہیں کہنے کی وہ چھوٹے ممالک تھے، لبنان اور الجیریا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل پہ پابندی لگاتے ہیں، مطلب مسلم ممالک ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں ہوا کیا کہ وہاں UAE جیسے اور بحرین جیسے مضبوط معیشت جیسے کہ اسلامی ممالک نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں کر سکتے ہم. تو اگر OIC کا یہ حال ہوگا، مسلم امہ کا یہ حال ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اہل فلسطین مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا پیغام گیا ہوگا OIC اجلاس سے؟ کوئی پیغام نہیں ہے جی، ان کو سیدھا پیغام ہے کہ مر جائیں آپ بس. انہوں نے کیا پیغام دینا ہے جی، انہوں نے کیا اتحاد کرنا ہے؟ یہ خود جو ہے وہ امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہمارا تو کسی نے ابھی تک کوئی مطلب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بیان ہی ایسا نہیں ہے ہمارا، کسی بھی جو سنجیدہ شخصیت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ہمارا تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پیغام کیا دینا ہے؟ اب عرب سے آپ کوئی امید رکھ رہے ہیں، وہ تو امریکہ کا جو ہے وہ پٹھو ہے، اور انہوں نے کیا پیغام دینا ہے؟ یہ چھوڑ دیں، وہ ان میں نہ غیرت نام کی کوئی چیز ہے، نہ ان میں کوئی مطلب انسانیت ہے، نہ ان میں کوئی اسلام ہے. اسلام کا جو وہ تھا وہ ختم ہے جی، کوئی نہیں ہے. مطلب یہ سارے نمازیں اور زکاتیں اور یہ حج سارا مطلب یہ آپ چیک کریں کہ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہ ادھر سے تھوڑی سی کھجورے لیتا ہے جی، اور تھوڑا سا پانی لیتا ہے، اور وہیں سے ملاوٹ شروع کر دیتا ہے.
اچھا آپ کو جب وہ ایک گفٹ ملتا ہے تو وہ ملاوٹ شدہ ہی ہوتا ہے، تو وہ کہاں پہ ان کے عمرے جائیں گے، کہاں پہ ان کی نمازیں جائیں گی، اور کہاں پہ ان کے حج جائیں گے؟ احساس نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو تھے، وہ سرکار کی حدیث ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک مسلم کو ایک دنیا کے دوسرے کونے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے جسم پہ اس کا نشان ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے یہ ہے انسانیت، یہ ہے مسلم کمیونٹی کا، یہ ہے سرکار کا سبق، اور یہ ہے اسلام کا سبق۔ وہ ہم میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے جی، اللہ بس یہ دعا ہے اللہ پاک کو رحم کرے۔ آمین۔ اسی پازیٹیو نوٹ پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔